अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महसूस किया हो रहा है कि सबसे बड़ा मसला इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है। पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इस ट्विटर अकाउंट को बंद किया जाए, बल्कि राना सानोल्लाह साहब अभी टेलीविजन पर आकर ये कह रहे हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान मुखालिफ मवाद मौजूद है। अभी इमरान खान के अकाउंट से एक और ट्वीट आया, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, कल सोहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है। सोहेल बड़ाई साहब बहुत बड़ी पाकिस्तान की खबर बने, बल्कि उनकी जो खबर थी वो एक तारीख का, हिस्ट्री का एक हिस्सा बनी है, जो कि बेल्जियम से उन्होंने दी थी। बड़ाई साहब ने नाज़रीन उसके बाद एक कॉलम लिखा था कि डियर कैदी जी माफी मांग लें, और उसके बाद उन्होंने वजाहतें पेश की थी कि डियर कैदी जी माफी मांग ले, कोई इसके बाद अलावा कोई हल ही नहीं है। नाज़रीन, डियर कैदी जी ने तो माफी नहीं मांगी, लेकिन बड़ाई साहब इतनी माफिया मांग रहे हैं, इतनी दफा माफी मांग चुके, माफी कबूल नहीं हो रही। बड़ाई साहब अब चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो क्या कॉलम रख रहे हैं नाज़रीन, ये दर्द भरा कॉलम है। यानी बड़ाई साहब एक बड़ी सीनियर पाकिस्तान की शख्सियत है, दानिश्वर है, लेकिन क्या हाल हो गया। मैं ये कॉलम उनका आपके सामने पढ़कर रख देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। कॉलम का जो उन्वान है वो है पर्सोना नॉन ग्रेटा। वो लिखते हैं, मरहूम अशफाक अहमद ने जंग मैगजीन में शाया होने वाले मेरे साथ एक इंटरव्यू में बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि मिर्च अपनी तुर्शी और तलखी के बावजूद मजा देती है। इस बात पर गौर करें तो एक नया मानी खुलता है, यानी जख्म खुरचने से, यानी अगर खारिश हो रही है और उसको मजीद आप खारिज करेंगे, आपको मजा आता है, लेकिन इंसान जख्मी हो जाता है। वो कहते हैं जख्मी तो इंसान होता है, लेकिन मालिश का जो खारिश का मजा आता है ना, मजा कमाल का होता है। आंसू निकलते हैं तो दुख और दर्द हल्का हो जाता है। आंसू के बहने से कई ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली जो सवाएं हैं या जो अज़ाओं को याद, तकलीफें जो उन्हें दी गई हैं, उनको याद करके खुद को चाकू मारते हैं या कोड़े मारते हैं। इससे उनकी रूह पाक होती है और उन्हें सुकून मिलता है। कभी इंसान जेल में रहकर भी आज़ाद खुद को महसूस करता है। ये हम देख रहे हैं नाज़रीन इमरान खान को। और फिर उन्होंने कहा कि गांधी, आज़ाद, हसरत मोहानी ऐसे फलसफे के कायल हैं। शोरश कश्मीरी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान और अताउल्लाह शाह बुखारी जेल को ससुराल समझते थे और खुशी खुशी इस तकलीफ का मजा लेते। अब ये बिल्डअप कर रहे हैं, ये अपनी तकलीफ के बारे में नाज़रीन ये बता रहे हैं कि मैं इस वक्त कितनी ज्यादा तकलीफ से गुजर रहा हूं, और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि मजा आ रहा है। लेकिन आगे जो लिख रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि मजा आ रहा है। वो कहते हैं कि जो कॉलम का उन्वान है पर्सोना नॉन ग्रेटा, वो कहते हैं लातीनी इस्तिलाह पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्स की इस्तिलाह आजकल इस आजिज और हकीर पर लागू होती है। यानी वो कहते हैं कि मुझे नापसंद किया जा रहा है, मैं नापसंदीदा हो गया हूं। या नाज़रीन, ये पाकिस्तान की आवाम चीख रही है एक लंबे टाइम से कि हम सब नापसंदीदा हो चुके हैं, हम इतने नापसंदीदा हो चुके हैं कि हमारे ऊपर थूका जा रहा है, इस मुल्क के कवानीन के ऊपर नाज़रीन थूका जा रहा है। जीरो लीगल प्रोटेक्शन पाकिस्तान के अंदर आवाम को इस वक्त मौजूद है। बड़ाई साहब कह रहे हैं नहीं, मैं भी पर्सोना नॉन ग्रेटा हो गया, यानी मैं भी नापसंदीदा तरीन शख्स हो गया। इस आजिज और हकीर पर लागू की जाने वाली लंदन में पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन का कन्वेंशन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे। बड़ी रद्दो-कदा के बाद मुझे दावतनामा भेजा गया, यानी लंदन के अंदर एक कन्वेंशन था, शहबाज शरीफ साहब मेहमान खुसूसी थे, सोहेल बड़ाई साहब को भी बुलाया गया। मगर फिर शाह से ज्यादा शाह के वफादारों ने पैगाम भेजा कि बराए करम तशरीफ ना लाए हैं। बड़ाई साहब को बुलाया गया, लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार यानी जो चापलूस थे, इनके मुताबिक उन्होंने चापलूसियों ने या मालशियों ने मुझे पैगाम भेजा कि आप तशरीफ ना लाएं, आपके इस अजलास में आने पर पाबंदी है। गोया इतलात और रसाई के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये आजिज इस पर भरपूर एहतजाज करता है और इस नारवा ज्यादती पर मुतल्लिका अफराद से माफी का हक रखता है। वो कहता है कि जनाब, मैं सोहेल बड़ाई साहब ये कहते हैं, इमरान रियाज खान, नाजरीन किन हालात में इमरान रियाज खान ने मुल्क छोड़ा, बड़ाई साहब नहीं बोले। अरशद शरीफ साहब ने नाजरीन किन हालात में मुल्क छोड़ा, बड़ाई साहब नहीं बोले। आज बड़ाई साहब को जब पाबंदी लग गई कि पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, बरतानिया कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना, बड़ाई साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं इस पर एहतजाज करता हूं। आगे सुने, वो कहते हैं कि आज की दुनिया में आजादी इजहार राय पर नोबेल प्राइज याफ्ता बर्ट्रैंड रसल और जनाब जूलियन असांज पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा अशखास करार दिए जाते हैं। विकीलीक्स के जिन्होंने की थी जूलियन असांज, उनका भी जिक्र कर रहे हैं और बाकियों का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला ना आजादी इजहार के ऊपर, वो भी पर्सोना नॉन यानी नापसंदीदा तरीन शख्स थे। कहाँ ये बड़े आजाद, वो कह रहे हैं कि जनाब इतने बड़े आजाद, यानी मुझे क्यों नापसंदीदा कर रहे हैं, मुझे जबरदस्ती शेर की खाल में लपेट कर मुझे शिकार करना चाहते हैं। कौन है जो इस जीरो को जबरदस्ती का हीरो बनाना चाहता है, उस साजिश का पता लगे। बड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती का मुझे फ्राई करना चाह रहे हैं। मैं फ्राई नहीं होना चाह रहा, मैं दलेर नहीं हूं, मैं बुज़दिल नहीं हूं, मैं उसूल के ऊपर नहीं खड़ा, मैं जमहूरियत का दाई नहीं हूं, मैं बुनियादी हुकूक का दाई नहीं हूं। आगे सुन, मैंने एक कॉलम लिखा जिस पर मुझे तहरीक इंसाफ ने तबरे भेजे, फिर ISPR ने उसके वजाहत की वही वाला कॉलम जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से बयान किया था कि उनके साथ पास 10 सालों का प्लान मौजूद है। इस आजिज ने भी फिर जवाब तहरीर किया और मुझे मेरे ख्याल में मामला खुश असलूबी से तय हो गया, मगर शाह से ज्यादा शाह के वफादारों ने मुझे बागी और रांदा दरगार बना दिया है।
میں ان میں سے نہیں جو اداروں سے کسی جنگ یا کشمکش کے خواہاں ہوں، میں وہ بھی نہیں جو اپنی مادر دھرتی کے مفادات کے خلاف مہم چلاؤں، میں وہ بھی نہیں جو پہلے خلائی پروازوں سے چینلوں میں آؤں، میں سیاست اور صحافت کو بدنام کرنے والا شخص بھی نہیں ہوں۔ اس عاجز نے صحافت کے لیے ایک ایک سیڑھی برسوں کی ریاضت سے طے کی ہے، ہمیشہ توازن اور اعتدال کو مد نظر رکھا ہے، اختلافی رائے کے باوجود کبھی احترام کا جو دائرہ ہے اسے عبور نہیں کیا۔ یہ درست بات ہے ناظرین، ایک بڑی لمبی لیگیسی ہے، دہائیوں پر مبنی ان کا تجربہ ہے۔ سیاستدانوں پر بھپتی کسی ہوگی مگر کسی کے اوپر جھوٹا سکینڈل نہیں بنایا اور نہ ہی کبھی اسے ڈسکس کیا۔ اس عاجز کو ادھر ادھر سے بہت بھڑکایا گیا۔ ایک نے مشورہ دیا کہ پاکستان واپس نہ آنا، ایئرپورٹ پر گرفتار ہو جاؤ گے، لیکن میں پاکستان واپس آیا، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی کسی نے پوچھ گچھ کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں ایک ناپسندیدہ ترین شخص ہوں جسے پاکستان کے اندر یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ پرسونا نان گریٹا ہے، یعنی ناپسندیدہ ترین شخص ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس عاجز کے بارے میں کوئی ایسی ہدایت نہیں دی ہوگی، یعنی کہ برطانیہ کے اندر جو ایک فاؤنڈیشن کا ایک کنونشن تھا وہاں پر نہ بلانے کی شہباز صاحب نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت نہیں دی ہوگی، مگر ان کو میں جانتا ہوں اس لیے ان سے میری ایسی امید نہیں ہے، مگر مجھے روکنے کے لیے وزیر اعظم کا نام استعمال کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ اس عاجز اور منہ کالے کو دیکھ کر ناراض ہوں گے۔ یعنی سہیل وڑائی صاحب کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ نے اس کنونشن میں نہیں آنا، نہیں تو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب آپ جیسے منہ کالے کو ان کے مطابق دیکھ کر ناراض ہو جائیں گے۔ یہ فرمان ایک سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار نے جاری کیا، ایک سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار نے وڑائی صاحب کو یہ کے حوالے سے یہ فرمان جاری کیا کہ جناب یہ یہاں پر نہ آئیں بلکہ ان کا منہ انہیں دیکھ کر ہم ناراض ہو جائیں گے۔ دعوت نامہ جاری کرنے والے سب انکاری ہو گئے کہ وہ اس ناہنجار کو جانتے ہیں۔ اگر ضمیر اور اصول کی کوئی پسلی ہوتی تو یہ بتا تو دیتے کہ دعوت نامہ اور شرکت کی خصوصی درخواست بھجوا کر یوں انکار کرنا کتنا نامناسب ہوگا۔ نہ چھیڑ ملنگانوں، کونے میں بیٹھے دہی کھانے والوں پر گھات نہ لگائیں، کیوں کوئی سازشی مجھ ناچیز کو بانس پر چڑھا کر نیچے گرانا چاہتا ہے۔ خاکساروں کو ٹھوکر لگائی تو ٹھوکر لگانے والوں کی خاک ہی اڑے گی۔ طاقتوروں اور کمزور کی لڑائی میں جیتے گا تو طاقتوری، مگر کمزور کی آہ فتح کے نشے کو اڑا دیتی ہے۔ کمزور کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ ریت تو آنکھوں میں پھینک سکتا ہے، فلم کار نہتہ اور مسکین ہو تو تب بھی لفظوں کا ذخیرہ اس کے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور مقصد لڑائی چھیڑنا نہیں ہے۔ کون ہے جو اس کھیل سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ تو وڑائی صاحب بار بار ناظرین یہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ آخر مجھے کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، مجھے کیوں تنگ کیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے آہ نکل جائے گی۔ ناظرین دیے سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی دوست نہیں ہے۔ کاش یہ پہلے سمجھ آ گیا ہوتا۔ جب پاکستان کے اندر ناظرین صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، پاکستان کے اندر صحافیوں کو مارا گیا، جعلی مقدمات بنائے گئے، ملک کے اندر انہیں گھسیٹا گیا، سہیل وڑائی صاحب ناظرین اس دوران مہک ملک کا انٹرویو کر رہے تھے۔ محترم سہیل وڑائی صاحب ناظرین اس دوران بتا رہے تھے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہ 8 فروری کو عمران خان 30 سیٹیں میں نہیں لے سکتا۔ وڑائی صاحب ناظرین اس دن بتا رہے تھے کہ جناب مقتدرہ کنٹرول کر چکی ہے اور مقتدرہ کے خلاف عوام ووٹ نہیں ڈالے گی۔ وڑائی صاحب آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں سر، آپ کے ساتھ ہمدردی ہے لیکن اب چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں، اور وڑائی صاحب نہ آپ بچیں گے نہ میں بچوں گا، ہم سب کٹے جائیں گے، ہم سب کٹے جائیں گے، اور ہم سب جو کٹے جائیں گے اس کی بنیادی وجہ آپ کی وقت کے اوپر وڑائی صاحب خاموشی تھی، آپ جیسے استاد کی وقت کے اوپر خاموشی تھی۔ اس وقت جب آپ کو بولنا چاہیے تھا، چیخنا چاہیے تھا، لکھنا چاہیے تھا، آپ مہک ملک کا انٹرویو کر رہے تھے۔ وڑائی صاحب آپ عمران خان کے خلاف ایک مہم کا حصہ بن رہے تھے۔ آج آپ بھی تیار رہیں، میں بھی تیار ہوں، دونوں بھائی کٹے جائیں گے اور ٹھیک ٹھاک کٹے جائیں گے۔ وہ جناب اس کے بعد یہ اپنا جو رونا ہے، وڑائی صاحب رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے معاف کر دیں، لیکن انہیں معافی بہرحال نہیں مل رہی۔ ناظرین رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ہم جلد بند کروا دیں گے، حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ سنیں کہ ملک کے اندر ناظرین اس وقت ہمارے 2 پروونسز کے اندر کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے اگر آپ سارا ڈیٹا نکالیں تو پچھلے 1 مہینے کے اندر 40 سے 50 ہمارے فوجی جوان ناظرین شہید ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا کا ایک ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، لیکن حکومت زور لگا رہی ہے کہ ہم نے خان کا اکاؤنٹ بند کرنا۔ یہ سن لیا پاس گئی اور پھر انہوں نے ظاہر نام نہیں بتایا، لیکن حکومت کے پاس بھی تو قانونی ہتھیار ہیں کہ وہ ان جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سے رابطہ کرے اور وہاں پہ لیگل جو کورس ہے وہ مکمل کرے۔ یہ اس میں کیوں ناکامی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی ناکامی نہیں ہے۔ حکومت سارے معاملات کو جو ہے وہ
رابطہ بھی کر رہی ہے، پروسیکیوٹ بھی کر رہی ہے، لیکن وہ تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے نا کہ جب آپ کسی کے اوپر کوئی الزام ہے تو آپ نے اس کو شامل تفتیش تو کرنا ہے نا، ورنہ تو بعد میں کہا جائے گا جی آپ نے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فارمیلٹی ہم کریٹ کر رہے ہیں اور ہم عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کا کیس لے کر ظاہر انٹرنیشنل جائیں گے. تو اندازہ لگا لیں ناظرین 2-2.5 سال اس بندے کو بند کرنے کے بعد، اس کی بیوی کو نشانہ بنانے کے بعد، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کے لیے خطرہ ہے اور حکومت خلاف اور ریاست مخالف مواد وہاں پر موجود ہے. تو ناظرین ٹویٹر اکاؤنٹ عمران خان کا وہ بھی اس ملک کے لیے خطرہ ہے. امیجن دیٹ کہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ معافی مانگے اور کہاں سے آ کر آج 2-2.5 سالوں بعد اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروانا ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ ناظرین یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ڈیبیٹ ڈسکشن ہوگی اور انٹرنیشنلی یہ پوچھا جائے گا اور وہاں پر ثابت کرنا پڑے گا کہ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ناظرین ایک ٹویٹ آیا ہے. خان نے کہا کہ وادی تیرا میں بمباری سے معصوم بچوں، عورتوں اور عام شہریوں کی جانی نقصان ہوا ہے. میں سخت رنجیدہ ہوں. میں 1 سال سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ جناب اس طرح کا کوئی بھی آپریشن نہ کریں، اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، پھر دہشت گردی بڑھتی ہے. افسوس کہ میری بات نہ تو میری بات کے خیبر پختونخوا حکومت اس معاملے پر اسٹیبلشمنٹ کے ٹریپ میں آ گئی. ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کی مثال سب کے سامنے ہے. ہمارے دور میں اشرف غنی نے ہمیں بتایا کہ آپریشن سے دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ معصوم لوگ مارے جاتے ہیں. لہذا اس چیز کو روکیں، آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم نے اپنے دور میں افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جس سے ہمارے قبائلی علاقوں میں امن آیا، مگر وہ فیلڈ مارشل کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، مگر عاصم منیر صاحب نے آتے ہی اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی، افغانستان کے خلاف دھمکیاں میں اس بیانات دیے. یہ بڑی سخت گفتگو انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں کی ہے. پھر لکھتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کی سب یہ کرنے کے پیچھے کیا ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنا، مغرب میں انٹائی طالبان لابیز کو خوش کرنا اور ظاہر کرنا کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. عاصم منیر صاحب دنیا بھر میں جا رہے ہیں مگر وہ افغانستان کے اندر نہیں جا رہے. تو خان کی یہ سجیشن ہے کہ عاصم منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو افغانستان جانا چاہیے، حکومتوں کے ساتھ مل کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. ناظرین خان اگلے ٹویٹ میں لکھ رہا ہے کہ مجھے بار بار ڈیل آفر ہوئی اور کہا گیا کہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں یا خاموش ہو جاؤں تو میرے کیسز ختم کر دیے جائیں گے، لیکن پہلے دن سے میرا موقف واضح ہے کہ میں ان مقدمات کا سامنا عدالتوں میں کر کے ہی باہر آؤں گا، کسی ڈیل کے نتیجے میں ہرگز نہیں. اس لیے مجھ پر بے بنیاد 300 مقدمات بنائے گئے ہیں. کوئی بھی اور شخص ہوتا تو ان مقدمات کا سامنا نہیں کر پاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور حق پر ہوں. اب توشہ خانہ کا جھوٹا کیس بھی مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا ہے. پروسیکیوشن کی جانب سے پیش کیے گئے گواہان بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان نے اقرار کیا ہے کہ توشہ خانہ کے تحفے ہمارے گھر نہیں گئے بلکہ توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے اور ان کے کاغذات مکمل ہیں. اب اس مقصد میں ایک دن میں بریت ہو جانی چاہیے، خصوصی طور پر بشرا بیگم کی ضمانت ہو جانی چاہیے کیونکہ وہ خاتون ہے اور اس کے کیس میں ایڈ اینڈ ابیٹنگ کا، یعنی کہ جو انہوں نے سہولت کاری کی ہے، اس کا جھوٹے الزامات ہیں. مجھے معلوم ہے کہ 26 یعنی ترمیم عدالتوں پر لکھے ہوئے فیصلے ہی سناتی ہے، لیکن اس کے باوجود ناظرین ہی از ہوپ فل کہ لیٹس سی یہی عدالتیں مجھے ریلیف دیں گی. تو خان کہتا ہے کہ میں اس کے باوجود کھڑا. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. وڑائی صاحب کے لیے دعائیں کریں. اللہ حافظ.